جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کی فورن پالیسی اس وقت کتنے زبردست طریقے سے چلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اب اس کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں اور کچھ مزید چیزیں میری کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے کہ اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں اس میں کیا ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ یونیک ہے، جس کی وجہ سے ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے، ایک نئی چیز سننے کو مل رہی ہے۔ وہ چیز کیا ہے وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اچھا، پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو پچھلے دنوں وائرل ہوئی، اب ہندوستان ٹائمز نے بھی اس کے اوپر پوری ایک خبر کی ہے۔ یہ ویڈیو ہے بنیادی طور پہ روس کا وفد اور پاکستانی جو وزارت خارجہ کا وفد ہے، وہ سمرقند میں ان کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، کوئی سمٹ وہاں پہ چل رہا تھا، اس کے سائیڈ لائنز پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روس کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بیٹھے ہوئے، اور پاکستان کی طرف سے پاکستان کی جو نائب وزیر خارجہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہنا روبانی خر صاحبہ۔ اب روس کا وفد ہے، اس میں آپ کو دیگر لوگ بھی نظر آئیں گے۔ ہنا روبانی خر صاحبہ ایک بندے کے ساتھ وہاں پہ پہنچ گئی تو روس کے وزیر خارجہ نے روس کے وزیر خارجہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا وفد بڑا چھوٹا ہے، کیونکہ دیکھیں روس جیسے ملک کے ساتھ آپ میٹنگ کر رہے ہیں، اس کا وزیر خارجہ خود آپ سے مل رہا ہے، تو اس کو آپ تھوڑا سا سیریس آپ کو لینا پڑتا ہے نا۔ تو ان کو بھی حیرانگی ہوئی کہ یہ جناب ہمیں کس قسم کی مطلب کہ سیریس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ یہ انہوں نے کیا کیا کہ دو بندے منہ اٹھا کے آ گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی اتنے بڑے پیمانے کے اوپر بات چیت ہو رہی ہو تو اس میں مختلف ایشوز ہوتے ہیں، پورا وفد جاتا ہے، وہ تیاری کر کے جاتا ہے ہر جگہ پہ، باقی یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں جن منسٹرز کا کام نہیں ہوتا ان کو بھی لے کے یہ غیر ملکی دوروں پہ پھرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو مطلوبہ آفیشلز تھے وہ بھی نہیں تھے، صرف ایک بندے کے ساتھ وہ وہاں پہ پہنچ گئی۔ اور اس پہ یہ کوئی میں کرٹیسزم نہیں کر رہا یا کوئی اور صحافی کرٹیسزم نہیں کر رہا، روس کا اپنا وزیر خارجہ حیران ہو گیا، وہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ کا وفد اتنا چھوٹا کیوں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی پرائورٹیز کیا ہیں، کہ یہ کس طریقے سے اس نظام کو چلا رہے ہیں اور یہ اس نظام کے ساتھ کر رہے کیا ہے اور کس نہج پہ یہ چیزوں کو لے کے آگے۔ اور انہوں نے کہا کہ آگے سے ہماری جو ہنا روبانی خر صاحبہ نے کہا کہ ہم چھوٹا ملک ہیں اس لیے ہمارا وفد چھوٹا ہے، آپ بہت بڑی طاقت ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں جی، ہم دوست ہیں اور دوستی ہمیشہ برابری کی سطح پہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک احساس کمتری ہے نا، بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہ ان حکمرانوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں، ہم غریب ہیں، الحمدللہ ہمیں $700 ملین مل گئے۔ ایک ہمارے منسٹر صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ جی چائنا نے اتنے پیسے دے دیے، اس کے اوپر وہ بھارتی میجر گورو آریہ صاحب نے کہا کہ یہ کیسی فقیروں کی قوم ہے کہ خیرات ملنے کے اوپر یہ لوگ کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہ ہمیں اتنے پیسے مل گئے۔ تو یہ احساس کمتری کیوں ہے؟ آپ نہ کہیں جی ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن برابری کی سطح پہ بات تو کریں نا۔ جو مائنڈ سیٹ اس چیز کے ساتھ کمرے کے اندر جا رہا ہے کہ آپ بہت بڑے میں بہت چھوٹا ہوں، تو وہ اپنے حقوق کی کیا بات کرے گا؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس نہج پہ ہماری سفارتکاری کو لے آئیں، ہمارے فورن پالیسی کو لے آئیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ذہنی غلامی سے آپ کو نکلنا پڑے گا، یہ وہ ذہنی غلامی ہے جس کی بہترین عکاسی جو ہے یہ جو کنورسیشن ہوئی ہے اس کے اندر شو ہوتی ہے کہ جی ہم چھوٹے ہیں، آپ بہت بڑی طاقت ہے، یہ اور وہ۔ پر اینی وے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا اور اس حکم کے مطابق آپ نے فنڈز جاری کرنے تھے۔ حکومت نے کہا ہے کہ جناب ہم فنڈز جاری نہیں کریں گے، معاملہ دوبارہ چلا گیا ہے اب پارلیمنٹ کی طرف۔ پارلیمنٹ نے کہا جی ہم ریجیکٹ کر دیں گے ٹوٹل۔ یہ ایک طرح سے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ مذاق کیا جا رہا ہے، اس میں نہ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیا پاکستان میں پہلے کبھی الیکشنز نہیں ہوئے؟ کیا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے انتخابات کو روکنا ہے، اور انتخابات آئین کے اندر لکھے ہوا ہے کہ کب ہونے ہیں، کس ٹائم پہ ہونے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کر لیں، مذاکرات کر کے کوئی نئی چیز تو نہیں آپ نے اچیو کرنی، کوئی نیا معاہدہ نہیں کرنا۔ آئین کے اندر سب کچھ واضح ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، انتخابات کب ہوں گے، کس ٹائم پہ ہوں گے، یہ پرنسپل سارے سیٹل ہو چکے ہیں۔ اور جو آج فواد چودھری صاحب نے بھی بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب اور اس زمانے میں جو مفتی صاحب تھے، باقی دیگر جو سینئر لیڈران تھے، ان سب نے مل کے یہ آئین بنایا تھا۔ شاید ان کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ آگے ان کی اولادیں آئین کے ساتھ کیا کریں گی۔ تو فواد چودھری صاحب نے بھی سرسری سا اس کا ذکر کیا، لیکن یہ سب کچھ اندر واضح ہے۔ اب اگر آپ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر تو ریاست کس طرف جائے گی؟ آپ دیکھ لیں آج جو سینئر قانون دان ہیں، دیگر جو لوگ ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا جائے، اعلیٰ عدلیہ کا حکم نہ مانا جائے۔ آپ ماضی میں دیکھ لیں
بہت سارے ایسے فیصلے ہوں گے جو شاید آپ کو پسند نہ ہو. خان صاحب کی حکومت کا جس طرح خاتمہ ہوا اس میں بھی سپریم کورٹ کا کردار تو ہو سکتا ہے فیصلہ کسی کو پسند نہ ہو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمل درآمد نہ ہو. یوسف رضا گیلانی گھر گئے, نواز شریف گھر گئے, اس سے پہلے اعلیٰ عدلیہ سے جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی وہ ان کا سزا پہ عمل درآمد ہوئی. 90s میں میاں صاحب کی حکومت ٹوٹی تو سپریم کورٹ نے بحال کر دی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بحال نہیں کر سکتے, بعد میں جو کچھ ہوتا رہا وہ الگ بحث ہے. لیکن کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو وہ کس طرف کھڑے تھے, لیکن سب کو فیصلہ ماننا پڑا. اس دفعہ پہلی دفعہ ایک ایسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں حکمراں اتحاد آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک ایسی حکومت نظر آ رہی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ جی کروا لیں الیکشنز, ہم نہیں کرواتے. اب اس کی وجہ سے ملک اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں پہ جو ڈالر کی قیمت ہے, جو پیٹرول کی قیمت ہے, جو ہماری معیشت کی قیمت ہے, وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ہو رہا کیا ہے, چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اور اسی وجہ سے ایک نئی چیز جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا, جو پہلی دفعہ مجھے ایکسپیرینس کرنے کو ملی, میں تقریباً 23 برس سے جو ہے بیرون ملک میں نوکریوں کے سلسلے میں مقیم ہوں, کبھی ادھر ہوتا ہوں, کبھی ادھر ہوتا ہوں, کبھی کس جگہ پہ ہوتا ہوں, تو مطلب 23 برس سے پاکستان میں بھی ٹائم گزرتا ہے, باہر بھی ٹائم گزرتا ہے. اس دفعہ پہلی دفعہ مجھے وہ لوگ مل رہے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں, جو بڑے ویل سیٹلڈ ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے. وہ پہلی دفعہ ان میں سے مجھ سے متعدد لوگوں نے یہ چیز پوچھی کہ یار ہم باہر کہیں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں, کچھ اپنی چیز ہم باہر رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے سب کچھ ہے, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ حالات جس طرح جا رہے ہیں کوئی یہاں پہ بہتری ہوگی اور خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی ایک دم سے جو ہے کوئی بڑا ہی بحران پیدا ہو جائے گا, تو ہم باہر اپنی کچھ اثاثے رکھنا چاہتے ہیں یا باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں, تو اس میں کیا کیا جائے. یہ پہلی دفعہ. اور یہی چیز میں جب پچھلے دنوں پرتگال گیا ہوا تھا, وہاں پہ مجھے متعدد ایسے پاکستانی ملے جو ویل سیٹلڈ ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, سب کچھ, اور وہ وہاں پہ زمینیں خرید رہے تھے, پراپرٹیز خرید رہے تھے, کیونکہ ان کو اس کے بدلے میں وہاں پہ ریزیڈنس کا ایک طرح سے آپ کو ویزا مل جاتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ادھر بھی ہماری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, ہمارے ملک میں ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن اس طرح چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی آگے چلتی ہوئی. اور وہ اس نتیجے پہ کیوں پہنچے؟ دیکھیں, جب ریاست اس نہج پہ پہنچ جائے کہ حکومت یہ کہے کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے, حکومتی وزراء برملا کہیں, قومی اسمبلی کے اندر اس طرح کی انتہائی مذائقہ خیز قسم کی قراردادیں پیش کی جائیں, تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ اب ریاست جو ہے اس طرح تو نہیں چل سکتی, دنیا کی کوئی بھی ریاست اس طرح نہیں چل سکتی. تو اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر تو آپ نے ایک دم سے آئین قانون سب کو ختم کر دیا. پھر کل کوئی کہے گا میں نے چلان نہیں دینا, میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا. تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے. اور باقی جو معیشت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اور جو عالمی سطح کے اوپر یہ جو ہماری فارن پالیسی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اور اسی سب کا یہ نتیجہ ہے جو اس وقت میں اور آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. باہر جاتے ہیں, مہنگائی کتنی ہے, پیٹرول کتنے کا ہے, دنیا ہمارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے, وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور جو لوگ ہیں وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. پہلے تو یہ تھا نا کہ جی یوتھ جا رہی ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے. نہیں, یوتھ نہیں, آپ ویل سیٹلڈ جو بزنس مین ہیں وہ بھی اپنا پیسہ یہاں سے نکال رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں. کیا فائدہ کہ آپ کے بینک میں 10 ارب روپیہ پڑا ہو. یہ ایک بندے نے مجھے بتایا, ایک بزنس مین نے مجھے بتایا کہ میرے اکاؤنٹ میں ماشاءاللہ جی اتنا پیسہ ہے, میرے پاس اتنے اثاثے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میری $13,000 کی ایل سی نہیں کھل رہی تھی. $13,000 کی ایل سی نہیں کھل رہی تھی. تو ان کے اس پیسے کا مجھے کیا فائدہ؟ وہ تو پیسہ میرے لیے ردی کے برابر ہو گیا نا, اس کا تو وہ بس بوجھ ہے پیسے کا, اس سے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ سچویشن ہے. بہت سارے بزنسز ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ باہر سے چیزیں منگوائیں, را مٹیریل منگائیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پہلی دفعہ میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ پاکستان سے بھاگنے کا کہہ رہے ہیں. وہ لوگ نہیں جو روزگار کی تلاش میں جانا چاہیں, وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے, لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اب بہتری ہمیں نظر نہیں آ رہی, چیزیں مزید ابتری کی طرف جا رہی ہیں. اس چیز کے حوالے سے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا پاکستان ہے. تمام جو لوگ ہیں, میں ہو گیا, آپ ہو گئے, سیاستدان ہو گئے یا کوئی اور ہو گیا, ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی ہیں, یہاں سے ہم بہتری کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.